امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانیہ آمد، اہم ملاقاتیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ قطر امریکہ دفاعی معاہدے کی تجدید کا اعلان، امریکہ بھارت تجارتی مذاکرات ہوئے ناکام، یورپ بھی ڈٹ گیا، صہیونی حکومت پر اقتصادی پابندیاں لگانے کی تیاریاں، فلسطین کی آزاد ریاست کو تسلیم کرتے ہیں، لگزمبرگ نے بھی اعلان کر دیا، ایرانی رہائشی عمارت میں دھماکے، ادھر امریکہ نے ایران پر نئی فوجی پابندیاں لگا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ برطانیہ کے سرکاری دورے پر لندن پہنچے ہیں، جہاں وہ بادشاہ چارلس سوئم اور برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ برطانیہ کے دوران ان کی اہلیہ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ایئرپورٹ پر بادشاہ کے نمائندے نے صدر ٹرمپ کا استقبال کیا، جبکہ فارن سیکرٹری اور امریکی سفیر بھی استقبال کے لیے موجود تھے۔ امریکی صدر برطانوی بادشاہ چارلس سوئم کی دعوت پر لندن پہنچے ہیں۔ برطانوی بادشاہ چارلس سوئم اور امریکی صدر کی ملاقات آج ہونے جا رہی ہے، جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل قرار دی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کے وفد میں شامل امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی برطانیہ پہنچ چکے ہیں، اور برطانوی خبرساں ادارے رائٹرز کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل ونڈسر کیسل جائیں گے، اور برطانوی شاہ چارلس صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کے اعزاز میں ونڈسر کیسل میں 2 روزہ تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کو امید ہے کہ یہ پروکار استقبالیہ دورے کے دوران ممکنہ مشکلات سے انہیں بچانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ امریکی صدر کے دورے کے موقع پر لندن اور ونڈسر میں بڑے احتجاجی مظاہرے بھی متوقع ہیں، تاہم صدر ٹرمپ کا کوئی عوامی شیڈول طے نہیں کیا گیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ میرا تعلق برطانیہ کے ساتھ بہت اچھا ہے، اور چارلس جو اب بادشاہ ہیں، ٹرمپ نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی کو 2 بار یہ اعزاز دیا گیا ہے۔ ٹرمپ کی آمد سے قبل امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اور برطانوی وزیر خزانہ ریچل ریوز نے ایک ٹرانس اٹلانٹک ٹاسک فورس کے قیام کا اعلان کیا، جس کا مقصد دونوں ممالک کے مالیاتی مراکز کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کرنا ہے۔ اور یہ دورہ ٹرمپ کے لیے ایک ایسے وقت میں آیا جب محض 1 ہفتے قبل ان کے قریبی اتحادی چارلی کرک کو قتل کر دیا گیا تھا، جس کا اثر صدر پر گہرا ہوا ہے۔ دوجانب برطانوی وزیراعظم بھی حالیہ سیاسی مشکلات کے بعد سرمایہ کاری اور عالمی سیاست پر توجہ مرکوز کرنے کے خواہاں ہیں۔ انہیں اپنے نائب اور امریکہ میں برطانوی سفیر پیٹر میڈلسن کو ان کے جیفری ایپسٹن سے تعلقات کی وجہ سے برطرف کرنا پڑا تھا۔ سٹارمر برطانیہ کو امریکی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش مقام کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے عالمی کمپنیوں کے سربراہان بشمول انویڈیا کے سی او جینسن ہوانگ اور اوپن اے کے سیم آلٹمین اجلاس میں شریک ہوں گے۔ مائیکروسافٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے 4 برسوں میں برطانیہ میں $30 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا، جبکہ گوگل نے £5 ارب یعنی $6.8 ارب کے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے، جس میں لندن کے قریب نیا ڈیٹا سینٹر بھی شامل ہے، تاکہ مصنوعی ذہانت کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کیا جا سکے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ترجمان نے اس دورے کو ایک تاریخی موقع قرار دیا ہے، جو عالمی استحکام اور سلامتی کے لیے انتہائی اہم وقت پر آیا ہے۔ ادھر ناظرین، بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارت کے حوالے سے گزشتہ روز نئی دہلی میں اہم مذاکرات ناکام ہو گئے۔ امریکی وفد کی قیادت برینڈن لنچ نے کی، جبکہ بھارتی وفد کی قیادت راجیش اگروال کر رہے تھے، اور دونوں فریقین کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، تاہم انہوں نے مزید ملاقاتوں پر اتفاق کیا۔ مذاکرات کے بعد بھارتی وزیر تجارت سنیل برتوال نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ امریکہ کے ساتھ کئی سطحوں پر بات چیت جاری ہے، لیکن کچھ مسائل پر تاحال اتفاق نہیں ہو سکا ہے، اور خاص طور پر روس سے تیل کی خریداری کے معاملے پر امریکہ کا دباؤ برقرار ہے۔ یاد رہے کہ امریکی تجارتی ٹیم نے گزشتہ ماہ بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا تھا، اور امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت پر روس سے تیل خریدنے پر 50% ٹیرف لگا رکھا ہے، اور اس حوالے سے امریکی حکام کا کہنا تھا کہ بھارت تجارتی ڈیل میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ادھر ناظرین، قطر کے حوالے سے اہم خبر ہے کہ قطر اور امریکہ کے درمیان دفاعی تعاون کے ایک جامع معاہدے کو حتمی شکل دیے جانے کے حوالے سے اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ دونوں ممالک بہت قریب پہنچ چکے ہیں اس معاہدے کے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ دونوں ممالک طویل عرصے سے اس معاہدے پر کام کر رہے تھے، لیکن حالیہ اسرائیلی حملے کے بعد اس عمل میں تیزی آ گئی ہے۔ برطانوی خبرساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے تل ابیب سے دوحہ روانہ ہوتے ہوئے کہا کہ ہم قطر کے ساتھ قریبی شراکت داری رکھتے ہیں، اور دفاعی تعاون کا معاہدہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ امریکہ اور قطر کے درمیان دفاعی شراکت داری طویل عرصے سے قائم ہے، جس کا مرکز مشرق وسطیٰ میں واقع العدید ایئر بیس ہے، جو خطے میں امریکی افواج کا سب سے بڑا اڈا ہے، اور دونوں ممالک درمیان انسداد دہشت گردی، فضائی نگرانی اور علاقائی سلامتی کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق رواں برس مئی میں امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ قطر کے دوران دونوں ممالک کے درمیان $1.2 کھرب مالیت کے معاشی اور دفاعی معاہدے طے پائے، جن میں 210 بوئنگ طیاروں کی خریداری، MQ-9B ڈرونز،
اور تھیون کے جدید اینٹی ڈرون سسٹمز کی فروخت، العدید ایئر بیس سے متعلق دفاعی سرمایہ کاری اور جدید کوانٹم ٹیکنالوجی میں مشترکہ منصوبے شامل تھے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت پر سامنے آئی جب گزشتہ ہفتے اسرائیل نے دوحہ میں حماس کے سیاسی رہنماؤں کو نشانہ بنایا تھا، جس پر عالمی سطح پر شدید رد عمل آیا، اور قطر جو امریکہ کا قریبی اتحادی ہے اس حملے کو اپنی خود مختاری پر حملہ قرار دے چکا ہے۔ برطانوی خبر سے ادارے رائٹرز کے مطابق وزارت خارجہ قطر کے ترجمان ماجد الانصاری نے ایک بریفنگ میں کہا کہ یہ اسرائیلی حملہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کی فوری ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ ناظرین، یہ بات نئی نہیں ہے، مگر اب یہ عمل تیزی سے مکمل ہو رہا ہے۔ مارکو روبیو نے دوحہ میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے اہم ملاقات کی تھی، جس میں دفاعی تعاون، غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی سمیت اہم معاملات پر بات چیت ہوئی۔ قطر کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس وقت اس کی اولین ترجیح اپنی خود مختاری کا تحفظ ہے، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا دیگر معاملات پر توجہ دینا ممکن نہیں ہے۔ قطر کئی برسوں سے مصر اور امریکہ کے ساتھ مل کر اسرائیل اور حماس کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرتا چلا آ رہا ہے، تاہم حالیہ اسرائیلی حملے کے بعد اس کردار پر دباؤ بڑھا ہے۔ مارکو روبیو جو کہ امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر دنیا میں کوئی ملک ہے جو اس تنازع میں ثالثی کا مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ قطر ہی ہے، لیکن وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے قطر کو یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر اس پر کوئی حملہ ہوا تو امریکہ اس کا دفاع کرے گا۔ انہوں نے واضح کیا تھا کہ انہیں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے حملے سے پہلے اعتماد میں نہیں لیا تھا، اور ٹرمپ نے اس حملے کو یک طرفہ اور غیر ضروری اقدام قرار دیا تھا جو نہ امریکہ اور نہ ہی اسرائیل کے مفاد میں تھا۔ قطری حکومت نے اسرائیلی حملے کو بزدلانہ اور غداری پر مبنی قرار دیا تھا، تاہم یہ بھی کہا تھا کہ یہ اس کے ثالثی کے کردار کو متاثر نہیں کرے گا۔ ادھر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے پیر کو مارکو روبیو جو کہ امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں خبردار کر دیا تھا کہ ہم حماس کے رہنماؤں کو جہاں کہیں بھی ہوں نشانہ بناتے رہیں گے۔ یعنی یہ واضح پیغام تھا کہ جتنے بھی تم دفاعی معاہدے کر لو امریکہ کے ساتھ، اگر حماس کی قیادت قطر میں ہوئی تو پھر دوبارہ حملہ کریں گے۔ دوسری طرف اسرائیلی حملے کے بعد عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان کی ایک سربراہی کانفرنس میں قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا تھا۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ یورپی کمیشن کے آج ہونے والے اجلاس میں اسرائیل پر پابندیاں عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ یورپی یونین نے غزہ میں اسرائیل کی زمینی کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام پہلے سے تباہ حال صورتحال کو مزید بگاڑ دے گا، جس سے مزید ہلاکتیں اور تباہی ہوگی۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالاس نے کہا کہ اجلاس میں ایسے اقدامات پیش کیے جائیں گے جن کے ذریعے اسرائیلی حکومت پر دباؤ ڈالا جائے گا۔ ان اقدامات میں تجارتی مراد معطل کرنا، انتہا پسندانہ اسرائیلی وزیروں اور پرتشدد آباد کاروں پر پابندیاں شامل ہیں۔ کایا کالاس کے مطابق یہ اقدامات واضح پیغام دیں گے کہ یورپی یونین غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہے، اور یورپی ملک لگزمبرگ نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے اطلاعات ہیں کہ لگزمبرگ کے وزیر اعظم لاک فریڈن کا یہ کہنا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطین کو تسلیم کرنے والوں میں شامل ہوں گے، اور حتمی فیصلہ فرانس اور بیلجیم کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ عالمی خبرساں ادارے عرب نیوز کے مطابق لگزمبرگ نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہونے والی کانفرنس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کی صف میں شامل ہوگا، اور یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غزہ میں اسرائیل کی تقریباً 2 سالہ کارروائی پر عالمی سطح پر مذمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون فلسطینی ریاست کے باضابطہ اعتراف کے لیے یورپی اور عالمی سطح پر کوششوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ لگزمبرگ کے وزیر اعظم لاک فریڈن نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ چند ماہ میں زمینی صورتحال میں نمایاں بگاڑ آ چکا ہے، اور اب یورپ اور دنیا میں ایک نئی تحریک ابھر رہی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ 2 ریاستی حل آج بھی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی تناظر میں لگزمبرگ کی حکومت آئندہ ہفتے فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک میں شامل ہوگی۔ ناظرین، اس سے قبل برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور بیلجیم سمیت کئی یورپی ممالک اس فیصلے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل اور اس کا قریبی اتحادی امریکہ اس اقدام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسے حماس کے حوصلہ بڑھانے کے مترادف قرار دیا ہے، اور اس وقت اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں سے 149 فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں۔ اور اسی دوران ترکیہ کی سرکاری خبرساں ایجنسی انادولو کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی حکومت نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے لگزمبرگ کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے دیگر ممالک سے بھی ایسا کرنے کی اپیل کی ہے۔ اور ایک بیان میں فلسطینی وزارت خارجہ نے وزیر اعظم لاک فریڈن جو کہ لگزمبرگ کے وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ زاویئر بیٹل کو سراہا ہے، اور اسے ایک بہادرانہ موقف رکھنے والی شخصیت قرار دیا جو بین الاقوامی قانون سے ہم آہنگ ہے اور 2 ریاستی حل کی بنیاد پر امن کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے ان ممالک پر زور دیا جنہوں نے ابھی تک فلسطین کو تسلیم نہیں کیا کہ وہ فوری طور پر ایسا کریں، اور کہا کہ اس طرح کے اقدامات جنگ کے خاتمے اور امن کے فروغ پر عالمی اتفاق رائے کو مضبوط کریں گے۔
ادھر ناظرین جاپان سے اطلاعات ہیں کہ جاپان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ فی الوقت فلسطین کے 2 ریاستی حل کے حوالے سے کوئی موقف نہیں رکھتا اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ بھی آپ تک خبر پہنچاتے چلیں کہ اقوام متحدہ کے تحقیق کاروں نے اپنی رپورٹ میں اسرائیل پر الزام عائد کیا کہ وہ غزہ میں نسل کشی کا مرتکب ہو چکا ہے اور فلسطینی عوام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رپورٹ میں اسرائیلی وزیراعظم اور دیگر اعلیٰ حکام کو اشتعال انگیزی اور نفرت پر مبنی بیانات کا ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا ہے۔ ناظرین آج کے اس ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔